بسم الله الرحمن الرحيم بسند المتصل منا قال أخبرنا الشيخ عبد الرؤوف بن نعمة الله الرحماني. محترم حضرات، یاسی حدیث نمبر 10 خواص کی 10 نمبر حدیث شیخ عبد الرحمن بن نعمت اللہ الرحمانی نے کی سند سے روایت ہے. ان پر سے لے کر یہاں تک سند ہے محمد بن سفیان نسابوری تک. پھر آگے جو ہے امام مسلم رحم اللہ تک کی سند جا رہی ہے. پھر آگے روایت کر رہے نیچے عن ابی السلیل عن عبداللہ بن رباح الانصاری عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال. ابی صاحب سے روایت ہے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جناب علیہ السلام نے ابو منذر سے فرمایا، یا ابا المنذر، یا ابا المنذر، اے ابو منذر، اتدری، کیا آپ کو معلوم ہے، اتدری، کیا آپ کو معلوم ہے، کیا آپ جانتے ہیں، ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، کہ آپ کے پاس کتاب اللہ میں سے کون سی بڑی آیت ہے جو آپ کے پاس ہے، یعنی قرآن کریم میں کون سی عظیم آیت ہے جو آپ کے پاس ہے جس کا آپ کو پتہ ہے. کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں؟ آپ کو تو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے، قرآن کریم آپ نے سیکھا ہوا ہے، کیا اس میں ایک عظیم آیت کا آپ کو پتہ ہے؟ قلت، میں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ و رسول کو معلوم ہے. یہ معنی نہیں کہ اللہ و رسول کا علم برابر ہے، معنی اللہ کو جو اس سے بھی علم ہے، اللہ نے رسول کو علم دیا ہے. پھر مجھ سے فرمایا وہی بات کی دوبارہ، ایو آیت من کتاب اللہ معک اعظم. تو یہ فرماتے کہ قلت، میں نے کہا یہ آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. قال فضرب فی صدری، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری بات سنی تو خوشی کی وجہ سے، جیسے خوشی کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں نا، فضرب فی صدری، مجھے سینے پہ مارا. زور سے مارنا مراد نہیں ہے کسی کو دکھ دینا، تکلیف دینا. خوشی کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کے سینے پر ہاتھ رکھنا یا تھوڑا جو ہے ہاتھ مار لینا. وقال، ہاتھ مارا اور فرمایا، واللہ لیہنک العلم ابا المنذر، اے ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو. اللہ، یہ عرب کی اسی بھی عادت ہے کہ وہ اللہ بولتے ہیں. لیہنک العلم، کہ مبارک ہو آپ کو علم، ابا المنذر، اے ابو منذر. یہ تو ہم بھی کرتے ہیں نا، جیسے ہم زندگی میں جب کوئی بات آپ کسی سے پوچھ لے، وہ بتا لے کسی فن کی بات، آپ اس کو بولتے ماشاء اللہ بہت اچھا، یا آپ کچھ اور بول سکتے ہیں مبارک ہو. تو پیغمبر علیہ السلام نے ایک دعا بھی دی نا، اور ساتھ میں مبارکی بھی ہو گئی کہ مبارک ان اللہ مزید برکت دے. آیت الکرسی کی آیت الکرسی ہے. اور یہ آیت جو ہے سورہ ال عمران کی شروع میں بھی موجود ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ بھی آپ پڑھ سکتے. اس میں اعظم بھی ہے، جیسے علماء کرام نے فرمایا ہے اس طرح سے، الہکم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. یہ آیت اس میں بھی اسم اعظم کا ذکر آیا ہے. علماء فرماتے کہ دعا میں پڑھنے سے دعا قبول ہو جاتی ہے. 11 نمبر حدیث محترم حضرات، بالسند المتصل منا قال اخبرنی الشیخ عبد الرحمن بن سعد العیاب. یا سند جاری نیچے تک آگے دیکھ لے. یہ سند جو ہے جاتے جاتے یہاں تک آ رہی ہے. کہاں تک؟ عن الحافظ القاضی ابی بکر احمد بن محمد بن اسحاق الدینوری، معروف کس ہیں؟ ابن السنی اس کو بولتے، کچھ لوگ اس کو بولتے ابن السنی، ابن السنی. عن ابی عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی، امام نسائی رحمہ اللہ، جسے آپ نے سنا ہوگا امام نسائی بھی بولتے، کچھ لوگ نسائی بولتے، نسائی والا چیز ہے نسائی. قال، صاحب کیا فرماتے آگے؟
یہ جو ہے روایت کر رہے آگے سند ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں محمد بن زیاد عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ آیت الکرسی، جو شخص آیت کرسی پڑھا کرے، قرأ مانا پڑھ لے، مانا یعنی پڑھا کرے، اس کو عمل میں لائے، آیت الکرسی جو ہے ہر نماز کے بعد پڑھا کرے، فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، ہر فرض نماز کے بعد، فی دوبری مانا بعد میں، کل صلاۃ مکتوبہ، ہر فرض نماز، کل مانا ہر، صلاۃ نماز، مکتوبہ فرض، ہر فرض نماز کے بعد جو آدمی آیت الکرسی پڑھے گا، لم یمنعہ من دخول الجنہ، جنت کے داخل ہونے سے کوئی چیز اسے نہیں روک پائے گی، الا ان یموتھا، موت، یعنی موت ہی تو حائل ہے صرف، کہ جیسی یہ آدمی جائے گا، مر جائے گا، وقت اجل آئے گا تو یہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ لم یمنعہ، اس کو روکے گا نہیں، منع نہیں کرے گی کوئی چیز، من دخول الجنہ، جنت کے داخل ہونے سے، جنت میں جانے سے، الا ان یموت، یعنی الا الموت، صرف موت ہی حائل ہے، کہ جب یہ حائلان اور یہ حائل ہٹ جائے تو آگے جنت اس شخص کے لیے۔